السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ سوال اور جواب کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، نیچے ریئیکشن کا آپشن ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہینڈ ریز کرنے کا آپشن آ جائے گا، تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں تو ہم آپ لوگوں سے مائک انمیوٹ کریں گے تو آپ لوگ پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ چلیں تو پہلا سوال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب اسلام قبول کیا تو وہ کس عمر کے حصے میں تھے؟ ان کی عمر کتنی تھی؟ ہاں جی، انمیوٹ کیجئے، جلدی جلدی انمیوٹ کریں، جن کا مائک ہم نے انمیوٹ کیا ہے وہ جواب دیں۔ عمر کے کس حصے میں تھے؟ ماشاءاللہ آج بہت سارے ہینڈ ریز ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے آپ سب کے علم میں اضافہ عطا فرمائیں، اللہم زد فزد۔ جی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے ہم تک۔ چلیں ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، نیکسٹ جواب آپ دیجیے۔ ہاں جی، عمر کے کون سے حصے میں تھے وہ؟ ان کی کیا ایج تھی جب اسلام قبول کیا؟ کہ وہ بلوغت کی پیبرٹی کے ایج کو نہیں پہنچے تھے، ہاں یعنی ایک چھوٹے سے بچے تھے، بارک اللہ بچے تھے فیکم، جی۔ اللہم زد فزد۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن ہے کہ وہ اپنے بچپن میں کون سا کام کیا کرتے تھے؟ وہ کس کام پر فائز تھے؟ جی جواب دیں، انمیوٹ کیجئے مائک کو، جلدی جواب دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، مویشی کا کام۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نام سے وہ مشہور تھے؟ ہاں جی، کس نام سے مشہور ہو گئے تھے وہ؟ جی انمیوٹ کیجئے۔ جی رازدان رسول۔ رازدار رسول ہیں۔ رازدان رسول، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد، ماشاء اللہ۔ کیا وجہ تھی، کیوں رازدان رسول کے نام سے مشہور ہوئے وہ صحابہ کرام میں؟ جی جی باجی، کیونکہ انہوں نے اپنا بچپن ان کے ساتھ گزارا اور پھر بڑے بھی وہی بلاغت کو بھی انہیں کے گھر میں رہ کر انہوں نے بلاغت کو پہنچے، اور سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو عادتیں مبارکہ تھی انہوں نے اپنائی تھی۔ بارک اللہ فیکم، کیونکہ زیادہ تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا کرتا تھا، اور جو پرائیویٹ وقت بھی تھا وہ ان کے ساتھ گزرتا تھا، اسی لیے وہ رازدان رسول کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اچھا، کون سی دو وجہ تھی جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، جو بعثت کی خبر ہے، پورے مکہ میں پھیلی ہوئی تھی لیکن یہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ جو دو وجہ تھی جس وجہ سے وہ بالکل آئی ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ تھا اس وقت ان کا، کیا وجہ تھی کہ کیوں وہ اس بات پر دھیان نہیں دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ہستی آئی ہیں جو نبوت پا چکی ہیں؟ ہاں جی، کون سی دو وجہ تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وعلیکم وجہ تو یہ السلام تھی علیکم۔ وہ صبح سے شام تک مکے کے باہر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ہاں دوسری وجہ تھی کہ ان کی عمر ابھی وہ قابل نہیں تھے کہ ان سب باتوں کو سمجھ پاتے۔ جی، ایک تو وہ چھوٹی عمر کے تھے، بچپن میں تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ زیادہ تر وقت مکہ کے باہر بکریاں چرانے میں گزارا کرتے تھے، تو ان کو مکہ میں کیا چل رہا ہے اس سے کوئی کنسرن وہ نہیں رہا کرتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کیا تھا؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود جب ایک مرتبہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو دو کون سے بزرگ اشخاص تھے جنہوں نے ان کے سامنے بکریوں کا دودھ دھویا، اور ایسی بکری کا کہ جو بالکل چھوٹی عمر کی ہے، جو دودھ دے ہی نہیں سکتی ہے. جی سارے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا، تو بہت سمپل سی بات ہے، سمپل سوال ہے نا، سارے لوگوں کا ہینڈ ریز ہونا چاہیے. جی جی بتائیں، انمیوٹ کیجئے. ماشاء اللہ. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، کون سے دو شخص تھے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیقی. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. مزید مزید. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کون سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کس بات کو منع کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے؟ جی جی انمیوٹ کیجئے. ہاں جی انمیوٹ کیجئے. امانت داری باجی. امانت داری. کیا امانت داری؟ کیسی امانت داری؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ بکری کا دودھ دینے سے انکار کر دیا تھا، ہے نا؟ بکری کا دودھ دینے سے انکار کر دیا تھا. کس وجہ سے انکار کیا تھا؟ کہ وہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میری بکریاں نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی تھی. بارک اللہ فیکم، اللہ مزید فضل. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرآن کو سن رہے تھے اور دعا کو سن رہے تھے، تو کیا بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں؟ جلدی کوئی نئے ہاتھ، نیو ہینڈ ریز کریں جلدی. باجی وہ ہبہو ایسے ہی پڑھتے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا تھا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں کہ اگر کسی کو، جی انمیوٹ کیا ہے تو بولے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے اسی انداز میں اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرأت کو اپنائے، ان کے طریقے کو اپنا لے نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق کہا تھا. نیکسٹ کوشچن. ایک شخص نے کہا تھا کہ وہ ایک شخص جو کوفہ سے آیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بارے میں شکایت کر رہا تھا؟ کون سی شکایت لے کر آیا تھا؟ کوفے سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سی شکایت لے کر آیا تھا؟ جی جی میں بتا دوں کیونکہ میری جی سمجھ جی نہیں آ رہی، بالکل. میں کافی ہاں آنسر کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی وہ بولیے بولیے. ہاں ہاں جب بولیے. ہاں جی انہوں نے قرآن بتایا کوفہ کا، تو وہ کہنے لگے، جب پوچھا بہت ناراض تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن جب نام پوچھا عبداللہ تو انہوں نے کہا وہ ہاں تو وہ کیا عبداللہ بن کام، مسعود، کیا جی کام کیا ہو رہا تھا، کام کیا کر رہے تھے وہ؟ کہ وہ قرآن لکھوا رہے تھے.
اپنے حافظے سے قرآن لکھوا رہے اپنے تھے. ہاتھ سے لکھوا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ تو ویسے ہی پڑھتے تھے نا عبداللہ بن مسعود، جیسے کہ انہوں نے سنا تھا ہاں، آپ صلی اور اللہ وہ علیہ وسلم سے جبرائیل حافظ کی طرح قرآن پڑھا بھی تھا. تھے. ہاں، تو بارک پھر اللہ. انہوں نے تسلی ہو گئی ان کو. تو پھر اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پھر وہ خوش ہو گئے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی وہ کر رہے تھے تو ہاں، صحیح تھا. کیونکہ ہاں اس وقت جو ہمارے درمیان سب سے زیادہ علم قرآن کا حضرت انہی عمر کے نے کیا پاس ہے. کہا کہ ان کے پاس ابھی قرآن فہمی کا فی الحال ابھی کے دور میں سب ابھی سے کے زیادہ دور علم ان کے پاس ہے. ماشاء اللہ، میں. بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد. ہاں. ٹھیک ہے، چلیے اب ہمیں بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے کون سے خلیفہ کے دور تک زندہ رہے؟ حضرت عثمان کے دو. چلے آپ نے جواب دے دیا، ہم چاہ رہے تھے کوئی اور دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زندہ رہے. بارک اللہ فیکم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کو کیا پیشکش کی، کیا چیز دینا چاہیے جس سے لینے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انکار کر دیا؟ ہاں جی. وظیفہ ہاں، جو جو حضرت مال جو بنا ہوا تھا قیمت وہ لینے سے انکار کر دیا. بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے کہا کہ اپنی بچی کو دے دینا، تو جواباً حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ جی. کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے میری بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کا سکھا دیا ہے، اگر کوئی رات میں سورہ واقعہ پڑھ لے تو وہ اس کو فاقہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی. ہاں اس کو تو فاقہ انہوں نے نہیں ہوگا. ہاں اس کو فاقہ کرنے کی مطلب اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ لاحق نہیں ہوگا. بارک اللہ فیکم. چلیں اب سب سے اہم اور سب سے مین کویشچن، آپ صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ چلیں جی. میم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی. یہ سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے کسی ماشاء اللہ، کو. سب سے اہم پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ کہ جی کبھی بھی کسی کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. جی بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. اور چلیں ہم انمیوٹ کرتے جاتے ہیں، کوئی نئے پوائنٹس آپ لوگ بتاتے جائیں. جی جی انمیوٹ کیجئے اور جواب دیجئے. ہمیں بھی قرآن شریف کا علم ویسے ہی فہم کے ہمیں لیے. پڑھنا چاہیے اور جی ویسے ہی تلاوت سیکھنی ہے، ہمیں غور فکر کرنا ہے، ہمیں بارک اللہ فیکم. جی تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور ہماری زبان پہ بھی وہ شیرینی اور وہ چاشنی آ جائے جیسے حضرت عبداللہ بن ابن مسعود مسعود. پڑھا کرتے تھے. آمین. یعنی اور کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ فہم عطا کرے. آمین آمین. قرآن پڑھ حضرت عبداللہ ابن مسعود جس طرح سے قرآن فہمی کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس اگر ان کو خبر ہوتی کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تو کیا کرتے اس کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی علم سیکھنے کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی مجھے نہیں آتا تو میں کیسے کروں. ایسا نہیں ہے، اگر نہیں آتا تو ہم نے سیکھنا ہے اور اس کو علم حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ. تو قرآن کو جس قدر ہو سکے بہترین آواز میں خوبصورت خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر نہیں آتا ہے تو ہمیں تجوید سیکھنا چاہیے، ہے نا. آج کے دور میں کوئی چیز سیکھنا بہت مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں میں جو ڈیوائس عطا کی ہے وہ سب سے زیادہ شارٹ ٹائم میں اور سب سے زیادہ مطلب کوئک وے میں ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتی ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے نا اپنی چیزوں کو. بارک اللہ فیکم. نیکسٹ. ہاں جی. اور ہینڈ ریز کریں جلدی جلدی. اور کیا السلام کیا علیکم لوگوں نے. باجی. ہوں، جس طریقے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سائے کی طرح سے فالو کیا، ہمیں بھی حضور صلی اللہ ماشاء علیہ اللہ، وسلم کی بارک اللہ فیکم. سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو فالو کر نہیں سکتے، لیکن ان کی سنتیں، ان کا ایک ایک جو اٹھنا زندگی کا بیٹھنا پہلو. چلنا ہاں پھرنا بالکل، زندگی کا ایک ایک پہلو ہم کو حدیثوں ان سے جیسے بتا سنت دیا طریقوں سے گیا. مل جاتا باجی. ماشاء اللہ اتنی ماشاء محنت اللہ. کر کے یہ لوگ جو سنتیں ہمارے واسطے چھوڑ کر گئے ہیں،
उस पर हमें करने वाले बनकर। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफीक अता फरमाए हाँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदा सुन्नत है हम उसको अपनाएं और उसको उस पर अपनाएं। अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी हमारे लिए बाबा, आसान करे। माशाअल्लाह, कि आमीन। जिस तरह से वो देख रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो देखें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इतना ओपन रखा है, इतना खुला कि हम नहीं भी देखते हैं तब भी देख रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यानी कि हर पहलू, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना हो, बैठना हो, मुआमलात हो, मुआशरात हो, जो भी है ना, डीलिंग्स हैं, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामलात हैं, बाहर के मामलात हैं, हर मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी कारकर्दगियाँ हैं, जो भी अमल हैं, वो सब हम तक अल्लाह ने वाज़े करके पहुँचा दिए हैं। तो वो हमें क्या करना चाहिए, उसकी स्टडी, उसका इल्म हासिल करके उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए और उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। बारकल्लाहु फीकुम। नेक्स्ट। जी, जल्दी-जल्दी अनम्यूट कीजिए। जी, ताकतवर नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने सब में पहले मुश्रिकाने मक्का के सामने कुरान शरीफ पढ़ने की हिम्मत की बनी। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। यानी वो किस वजह से की हिम्मत? क्योंकि उनका तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे। उन्होंने क्या कहा, मुझे कबीले का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरा हामी और नासिर मेरा रब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर जिसका तवक्कुल होगा, उसको ज़रूरत नहीं कि उसके लिए कोई बड़ा कबीला आ जाए या बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर आ जाए या बड़ा कोई उसके पीछे हाथ आ जाए जभी वो आगे बढ़ेगा। हरगिज़ भी ऐसी बात नहीं। जिसने अपनी ज़ात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और अल्लाह को अपना हामी नासिर बना लिया, फिर उसके लिए पूरी दुनिया भी मिलके अल्लाह के मुकाबिल में नहीं खड़ी हो सकती, राइट? तो जिसका अल्लाह हामी और नासिर है, तो फिर उसे फिर किसी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो क्या हुआ कि दुनियावी ही ना वो हुआ ना, दुनियावी नुकसान हुआ, थोड़ा-सा खून बह गया, या थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भी खून बहा होगा, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में क्या मकाम उन्होंने पाया होगा इस बात के ज़रिए से, है ना? तो हमें अल्लाह के वहाँ पर मकाम बनाना है, दुनिया वालों के लिए नहीं। ठीक है? तो अल्लाह को अपना हामी नासिर बनाएँ, लोगों से या लोगों के इन्फ्लुएंस से या लोगों के कबीलों से या हमें किसी का सपोर्ट रहेगा तो हम कोई काम करेंगे हक़ का और ख़ैर का, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। आप जब हक़ और ख़ैर के काम के लिए आगे बढ़ें, तो फिर अल्लाह की मदद को लेकर आगे बढ़ें। बारकल्लाहु फ़ीकुम। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी। जी। जी, अनम्यूट कीजिए। मैम, और इस एक आयत जो है ये आप बता रहे थे कि अल्लाह से हर हाल में उम्मीद लगाना चाहिए। बिल्कुल, माशाअल्लाह। यानी सबसे हालात ज़्यादा उम्मीद अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तुम मेरी ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस होना ही नहीं है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कौन से नबी, हाँ, शायद याकूब अलैहिस्सलाम ही कहते हैं ना कि अल्लाह की रहमत से तो नाउम्मीद कौन होते हैं? जो काफ़िर है ना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद तो होना ईमान वालों का वो ही नहीं है शैवा। तो कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है। चाहे जिस कदर बड़ा गुनाह या कोई गलती हो जाए, अल्लाह की तरफ पलटें। तौबा का मतलब ही होता है ना पलटना, टू रिटर्न। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बार-बार पलटें और अल्लाह क्या करेगा, हमें थाम लेगा। क्योंकि वो क्या है, गफूरुर रहीम, बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। हाँ जी। और जी मैम। बारकल्लाहु फ़ीकुम। हाल अल्लाहुम्मा जी, कहें? जी मैम, हालात अगर यानी नाउमीदी नजर भी आ रही है तो अल्लाह की उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला बिल्कुल, हर हाल में, गुनाहगार भी है अगर तो अल्लाह ताला यानी अगर तौबा का दरवाजा खुला है हमेशा। बिल्कुल। जब तक इंसान की साँस हलक तक नहीं आ जाती, तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है, हमें माफ़ करता है, करता रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है? तो जब गलती हो जाए तो कोई नेकी कर लें और फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, पलट आएँ। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। नेक्स्ट। जी, जज़ाकल्लाह। वअंतुम फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जी, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मिस, सलाम। वो आयत का तर्जुमा था कि वो मिसकाला ज़र्रे हर नेकी का बदला नेकी और हर बदी ज़र्रा का बराबर भी, बदला हाँ, बदी। तो ज़र्रा बिल्कुल, बराबर भी अगर हम नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला उसका हमें बदला देगा, और बिल्कुल। ज़र्रा बराबर भी अगर हम बुराई या गुनाह करेंगे तो उसका बदला अल्लाह के पास है।
کتنی اہم بات ہے نا، جامع ترین بات ہے کہ بھائی تھوڑا بھی کیا ہے نا تو بے فکر ہو جاؤ. پھر بندوں سے توقع مت کرو کہ میرے کام کا یا میری نیکی کا اجر مجھے بندے دیں گے. اور قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ تھینک یو یعنی ایک تھینکس کے لیے بھی نہیں رکتے. ان کو کسی کا یہ بھی جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، جو اللہ سے ریوارڈ طلب کرتے ہیں، جو اللہ سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں، ان کو یہ بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ بندہ آ کے اس کو تھینک یو بھی بول کے چلا جائے. اس کو نہیں ہے، اس کو اس کا رب جو دے گا اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا. تو کبھی کسی سے توقع ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فضل. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی جو سورہ واقعہ کی تلاوت کی جو بات بتائی تھی وہ جی واقعی میں بہت اثردار ہے. ماشاء اللہ. جی جی تو دیکھیں آج ہمیں ایک اچھا پوائنٹ مل گیا ہے نا کہ فاقے سے اگر ہم نے بچنا ہے تو روز رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت، اور یہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے جائیں، ہے نا، کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی. تو دیکھیں وصیت میں کیا ہے، خیر اور علم کی وصیت ہو رہی ہے، مالوں کی وصیت نہیں ہو رہا. ہمارا فوکس مال کی وصیت ہوتا ہے اور کیا کون سی پراپرٹی دے دیں اور کون سا گھر اور کون سی دکان، اور یہاں پر کیا ہے کون سا علم دے دے جو ان کی زندگی کو کیا کر دے، آسان کر دے، اور ان کو موت اسلام پر اور ایمان پر عطا کرے. تو یہ تمام صحابہ کرام کا، تمام انبیاء کرام کا فوکس ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علم عطا کر کے جائیں، اپنی وصیت میں وہ دے کر جائیں جو ان کی زندگی اور آخرت دونوں کو بنا دے. بارک اللہ فیکم. نیکسٹ. جن کا ہو گیا وہ ہینڈ ڈاؤن کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں جی انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کچھ پوائنٹ مجھے سمجھ آئے وہ جی اس طرح سے کہ جو دینی تربیت حاصل کی وہ پوری زندگی پر محیط رہی. جی یعنی ہمیں دین کے معاملے میں جو بھی کچھ ہم علم حاصل کریں وہ ہماری زندگی میں عملی طور پر ہونا چاہیے. ہاں بالکل، صرف علم نہ ہو، عمل سے خالی علم نہ ہو. عمل کے بارک ساتھ بالکل. جی پھر توکل اللہ کے اوپر اتنا زیادہ کہ پوری زندگی جو ہے وہ نہیں لیا اپنا ہوں جو اور اس کے بعد بھی جب مرتے وقت بھی منع کر دیا کہ نہیں، کہ مطلب اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرا اللہ موجود ہے نا میرے گھر والوں کے بالکل. لیے، ماشاء مجھے اللہ. اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو منع کر اللہ دیا، خیر. پوری زندگی بھی نہیں ماشاء لیا اللہ. اور پھر مرتے وقت بھی منع کر دیا. پھر دین کے معاملے میں جی داری، کہ مطلب سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں لوگ، اس پر حملہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے روکی نہیں، کہ کیونکہ دین کا کام کر رہے تھے نا. میں صحیح راستے پر ہوں تو کوئی مجھے کتنا بھی نقصان پہنچائے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں، اسی لیے دوبارہ بھی جانے پہ تیار. اتنا نقصان بھی ہوا پھر بھی کہتے نہیں مجھے دوبارہ جانا ہے اور پڑھنا ہے. ماشاء اللہ. پھر بالکل. دین کا جو بھی ہم علم حاصل کریں وہ ہمارا اتنا جامع ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچ سکے. جیسے ان سے آیتیں پوچھی گئیں تو وہ ہر آیت بتاتے چلے گئے کیونکہ ان کا جو علم تھا وہ لامحدود تھا. ماشاء اللہ. تو بالکل. ہم بھی یہ نہیں کہ ایک آدھ بار پڑھ کے کوئی اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے، ہم نے ایک بار تفسیر ختم کر لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کلاس لے لی. نہیں، دین کا علم جو آپ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ چلتے رہنا چاہیے پوری زندگی، تبھی آپ اس میں پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ دوسروں کے سامنے، جیسے اب جو دور آ رہے ہیں آئی تھنک سو کہ ہم سب کو مناظرے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمارے بچوں بالکل. کو یا جی جی ہمیں. تو ہمارا اپنا دین اچھا ہوگا، ہماری اپنی نالج خود اچھی ہوگی تو دوسروں کو ہم جواب دے سکتے ہیں. بالکل. یہ انہوں یعنی نے آج کر کے دیا. ہم سے اگر آج کوئی پوچھ لے کہ ہم حجاب کیوں پہنتے ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دے بالکل پاتے ہیں. بالکل اگر ہماری ہوگی اتنی نالج ہوگی تو بالکل ہم اس کا منہ بند کر سکتے ہیں کہ بالکل. کیوں ہم کرتے ہیں حجاب. جی دیکھیں نہیں چھوڑا نا، جنہوں نے نہیں چھوڑنا ہوتا فرانس میں بھی نہیں چھوڑا، جاب چھوڑ دی. اور جی ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، میں نے خود ایک حجاب کی خاطر اپنی جاب چھوڑی. انہوں نے کہا آپ اپنا حجاب چھوڑ دیں، میں نے بولا نہیں مجھے یہ جاب نہیں چاہیے. تو بالکل. مل گئی مجھے جاب، مجھے مل ماشاء گئی اللہ. جاب، اور اس سے کوئی بہتر فرق ملی نہیں ہے پڑا. یقیناً. بالکل بہتر ملی، بالکل بہتر ملی. اور پھر سب سے جو اہم بات یہ کہ انہوں نے جو چیز سنی اس کو ایز اٹ از اپنے ذہن میں حفظ کیا.
ماشاء جیسے اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے وہ سنا تھا قرآن پاک، تو اسی طرح تو مطلب اگر انہیں کہیں بھی مثال کے طور پہ آئی تھنک کہیں پیش کیا گیا ہوگا ایز اے سیمپل، جیسے لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی کس نے بتایا، تو فوراً کہ بھئی حضرت عبداللہ، کیونکہ ان کا علم اتنا زیادہ تھا تو لوگوں کو اس بات پر یقین تھا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ پرفیکشن لے چکے تھے۔ ماشاء تو اللہ ہم بالکل، بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہمارا علم پرفیکشن پہ جائے، کہ کوئی ایکسلنس اس کی طرف، بالکل ماشاء نکال اللہ، نہ سکے، کوئی نقص نہ نکال سکے۔ جی بالکل ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ تو الحمدللہ بہت ہی اہم اور جو عملی پوائنٹس اجاگر کیے ماشاء اللہ۔ اور کسی نے کچھ کہنا ہے اور میں کوئی ایک ایک رہ پوائنٹ میسج اور باجی، دینا چاہوں گی، ایک اور ایک میسج۔ پوائنٹ باجی، جی 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 اچھا کہیے، ان کا مکمل ہو جائے پھر ہم آپ سے جی پوچھتے جی ہیں، جی نہیں، مجھے صرف ایک میسج دینا ہے اپنی انڈینز جتنی میری سسٹرز ہیں جو بھی یہاں پر ہیں، کہ میں نے اردو میں سکھا رہی ہوں آن لائن۔ آپ میں سے جو لوگ بھی جو دینی کتابیں اردو میں نہیں پڑھ سکتے، ان کو میں فرام دا بگننگ اتنا میرا مطلب ہے کہ میں سکھا سکتی ہوں، میرا اپنا کریکولم ہے۔ تو آپ میں سے جو کوئی بھی سیکھنا چاہے تو یو آر موسٹ ویلکم، انشاءاللہ۔ کیونکہ دین کی کتابیں بہت ساری اردو میں ہی ہوتی ہیں موسٹلی، اور ہاں ہمارے انڈینس لوگ، میں خود انڈین مجھے پتہ ہے، تو پھر وہ ہندی ہے یا پھر اردو میں نہیں پڑھ سکتے آپ اچھی والی، تو اگر آپ لوگ اردو سیکھنا چاہیں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک انشاءاللہ یو۔ ٹھیک ہے، جی ہاں جی اب آپ کہیں۔ جی باجی، مجھے یہ کہنا تھا کہ اور ایک میسج دیا انہوں نے کہ کم الفاظ میں ہمیں ایک امپورٹنٹ بات ہاں ہمیں آگے پہنچانی چاہیے۔ دیکھیں، جیسے ہاں ایک مرتبہ صحرا میں وہ سفر کرے تھے اور قافلے میں مطلب ایسے ایسے جواب آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ، جی ہاں جی، یعنی اپنی فض کم عمیق بات سے اور بیت بیت عتیق عتیق، ایسے کچھ، جی جی جی، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کم الفاظ میں ہمیں جو صحیح جامع، بات ہے۔ جی وہ بات ہاں ہمیں وہ اسی کرنی لیے چاہیے۔ عربی میں کہا جاتا ہے جو بہترین جو بہترین بات ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ قلہ و دلہ۔ قلہ مطلب قلیل، چھوٹی تھوڑی سی، و دلہ مطلب دلیل کے ساتھ، لاجیکل ہوتی ہے اور تھوڑی سی ہوتی ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی، اور بلا وجہ کی فضول گفتگو اس میں نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہوگی، شارٹ ہوگی، کنسائز ہوگی، لیکن وتھ پروف، وتھ ایویڈینس، وتھ دلیل، تو وہ سب جی سے بہترین گفتگو مانی جاتی ہے ماشاء اللہ۔ اللہم زد فزد۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کم بولنا بھی کتنا اہم ہے نا، کم اہم جتنا ہے، زیادہ جی بولے گا اتنا زیادہ انسان کیا ہوتا ہے، معاملات میں پھنستا ہے، جتنا کم بولے گا وہ اتنا زیادہ کیا ہوگا، اس کا رعب دوسروں کے اوپر پڑتا ہے۔ جی کم بولنے والوں کا رعب زیادہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ اللہم زد فزد۔ تو ہم کم بولیں لیکن دلیل والی بات کریں، اور اگر ہماری باتوں میں کوئی خیر یا کوئی اہم بات نہیں شامل ہے تو بہتر ہے کہ انسان کیا کرے، خاموشی اختیار کرے۔ جی اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ہو گئے سارے لوگ جتنے ہینڈ ریز ہیں ہم ان کو انمیوٹ کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کہنا ہے تو کہہ دیں، ادروائز ہم پھر مکمل کرتے ہیں اس کو۔ ہو گیا سارے لوگوں کا آلموسٹ آئی تھنک۔ چلیں کوئی بھی انمیوٹ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہو چکا ہے نا۔ جی چلیں چلیں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قرأت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسی قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس طرح سے وہ اللہ کی خاطر ڈٹ گئے تھے اور پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ان کا کتنا خون بہ رہا ہے اور کہ کیا نقصان ہو رہا ہے، یا کتنے ان کے پیسوں کا نقصان ہو رہا ہے یا مالی یا جانی نقصان ہو رہا ہے، پھر انہوں نے اس چیز پر غور نہیں کیا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے دین کو کس بات سے میری فائدہ ہوتا ہے، اسی چیز میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی سکلز، اپنی جو بھی صلاحیتیں اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔